غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ تبلیغی حضرات جب انگلینڈ گئے، انہوں نے ایک انگریز کو مسلمان کیا۔ انگریز مسلمان ہونے کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، انگلش میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈی۔ جب اس نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو تبلیغیوں سے سوال کیا کہ یہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے کیسے آ گیا تھا؟ تو اس میں تبلیغیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اپنا بھرم رکھنے کے لیے، یعنی کہ اپنی عزت رکھنے کے لیے خاموش رہے۔ یہ لوگ کچھ عرصے کے بعد پاکستان آ گئے تو جو انگریز مسلمان تھا یہ داتا دربار کی سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر اس کی اگربتی کی خوشبو آئی، تو اس نے کہا کہ یہاں اندر جاتے ہیں دربار میں۔ تبلیغیوں نے لاکھ منع کیا لیکن نہیں، وہ اس نے کسی کی بھی نہیں مانی، اس مسلمان انگریز نے، اور داتا دربار کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر ایک ملاقات، ایک ملنگ نے، ایک فقیر نے اس کا استقبال کیا۔ فقیر نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کی طلب ہے؟ تو اس مسلمان انگریز نے کہا کہ مجھے چائے کی طلب ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا، اس کے لیے چائے پیش کی۔ جیسے ہی چائے کا کپ تبلیغی مسلمان انگریز نے دیکھی، کپ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ وہی کپ تھا جو انگلینڈ میں یہ مسلمان انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا۔ تو مسلمان انگریز نے کہا کہ سوال تو میں نے تبلیغیوں سے پوچھا تھا کہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے کیسے آیا، اور اس کا جواب مجھے اس ملنگ سے ملا، اس فقیر سے ملا۔ تو اس نے مسلمان ہی تھے لیکن تبلیغوں کو خیر آباد کہہ دیا کہ بس آپ لوگ جائیں، میں اب یہیں پر رہوں گا۔ وہاں پر جب تک وہ زندہ رہا داتا دربار میں صفائی کا کام کرتا رہا، جھاڑو وغیرہ لگاتا رہا اور داتا دربار کی خدمت کرتا رہا، اور جب فوت ہو گئے تو پھر داتا دربار میں ہی ایک سائڈ پر اس کو دفنایا گیا۔ حقیقت بعض اوقات ایسے ہوتی ہے کہ اس کا سوال کسی ایک سے کرو، اس کا جواب کہیں اور پر انسان کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک فقیر کی، ایک ملنگ کی کرامات تھی، تو داتا دربار کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کرامات دی ہوں گی۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو میں نے بیان کی ہے، یہ جو جھلک جو مجھے بھی نظر آئی ہے، یہ طہارت، یہ تقوی سے، یہ پرہیزگاری سے یہ سب کچھ انسان کو ملتا ہے۔ تقوی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں، اکثریت لوگوں کی ہے، مالدار لوگوں کی ہے، پرانے کپڑوں والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہیں تو ہم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ انسان، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر کوئی مزدور ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر کوئی کاریگر ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اگر کوئی سائنسدان ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی اگر حکیم ہے تو وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہاں تک جو استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، جو ایک مہذب پیشہ ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر استاد پیچھے رہ جاتا ہے، وہیں سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، اور شاگرد بہت ترقی کر جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹیچر اس کو پڑھائے گا لیکن اس کا شاگرد اس سے آگے نکل جائے گا۔
اللہ رحم کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. یہ سب نشانی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسان کو امیری میں وہ نہیں ملتا. سہولتیں مل جاتی ہیں، پیسہ مل جاتا ہے، گاڑی بنگلہ مل جاتا ہے، بینک بیلنس مل جاتا ہے، کاروبار مل جاتا ہے، دنیا مل جاتی ہے، لیکن سب کچھ انسان کو میسر نہیں ہوتا. اکثر اوقات کے انسان سے اللہ کی یاد، اللہ کے راستے پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا، نبی علیہ السلام کی سنت کا اتباع، سب کچھ انسان سے چھوٹ جاتا ہے، جو کہ بہت ہی خسارے کی بات ہے. ایک شخص، اس کا بہت کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، کارخانے ہیں، کبھی لندن، کبھی فرانس، کبھی سوئٹزرلینڈ، کاروبار کے سلسلے میں. ایک رات جب سوتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اس کا تہس نہس ہو چکا ہوتا ہے. حق حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. رات کو سویا، سب کچھ ٹھیک تھا، صبح جب اٹھا تو سب کچھ تہس نہس اللہ پاک نے لے لیا. دراصل وہی بندہ جب سو رہا ہوتا ہے نا رات کو، جب اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم پڑتی ہے، محبت کی نگاہ پڑتی ہے، تو اس سے اللہ پاک سب کچھ چھین لیتا ہے، سب کچھ لے لیتا ہے. اس کو بدلے میں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. دراصل اللہ پاک اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور قریب کر لیتا ہے. دنیا چند دن کا کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اور اس کو اللہ پاک دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے. اور اکثر جو اوقات ہوتے ہیں ہم لوگ سے کو فری الفاظ ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اس پوری جہان میں اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا، مجھے دیکھا تھا، میں ہی ملا تھا اللہ پاک کو. ایسے لوگ کفری الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے. یہ بہت ہلاکت کی بات ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں بہت نقص ہیں، پاکستانیوں میں بہت نقص ہیں. باپ نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. اسکول کی طرف چلتا ہوں. پہلے جب ہوتی تھی ہمارے وقتوں میں سمپل سی، ابھی بھی سرکاری اسکولوں میں یہی سسٹم ہے، لیکن پرائیویٹ جو اسکول ہیں، جو کہ ایک بزنس میتھڈ ہے، ایبیلٹی کچھ بھی نہیں ہے. اکثر یہ جو ہے میٹرک پاس یا ایف اے یا بی اے پاس، لیکن ان میں وہ اسکل نہیں ہے، ان میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے. اور لیول کیا رکھا ہے، پلے گروپ، کے جی، پریپ، پتہ نہیں کیا کیا نام لکھا لیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگے کے جی کے بعد پب جی کوئی گروپ نکل آئے. اللہ رحم کرے. یہ سب پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. میں نے ایک بچے سے پوچھا، پرائیویٹ 6 کلاس کا بچی تھی. میں نے اس کو کہا بیٹا آپ دیکھیں، آپ موازن لکھیں. اس کو موازن لکھنا نہیں آتا. جب لکھنا نہیں آتا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو یہ ہوتا ہے پرائیویٹ اسکولوں کا کمال اور رزلٹ. بس اپنی پراگرس کرنے کے لیے بچوں کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لے آتے ہیں اور بچوں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فیس لیتے ہیں تو بچوں کو اچھی تعلیم دیں. ان کے ساتھ محنت نہیں ہوتی، نہ ان کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، نہ ان کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہے. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں قابلیت ہوتی ہے. یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم. یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم.